بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، اس کتاب میں باب نمبر 87 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الخادم یذنب، یعنی اگر خادم سے یا غلام سے کبھی کوئی قصور، کوئی غلطی، کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، تو اب اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اور یہاں ناظرین کرام اس عنوان کے تحت حدیث نمبر 166 ہم پڑھ رہے تھے، اور جہاں تک ہم پڑھ چکے تھے اس کا مختصر خلاصہ یہ کہ لقیط بن صبیرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں دور دراز کے علاقے سے سفر کرتا ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، تو اس وقت یہ صورتحال پیش آئی کہ ہم نے یہ منظر دیکھا کہ ایک چرواہا باہر سے آیا ہے اور اس کے ہمراہ بکری کا نیا نو مولود پیدا ہوا بچہ، نیا پیدا ہوا وہ بچہ، نو مولود بکری کا بچہ اس نے اٹھا رکھا ہے، اور المراح یعنی گھر کے کسی کونے میں مویشیوں کے لیے، چوپایوں کے لیے مخصوص جو کوئی جگہ تھی کہ جسے اردو میں باڑا کہا جاتا ہے، یہاں عربی میں المراح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو چرواہے نے وہ بچہ وہاں اس میں دھکیل دیا، اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ لا تحسبن، یعنی تم یوں نہ سمجھنا۔ اور راوی لقیط بن صبیرہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کا تلفظ یوں فرمائے کہ لا تحسبن، سین کے نیچے زیر کے ساتھ، اور یوں نہیں فرمائے کہ لا تحسبن، سین کے اوپر زبر کے ساتھ، یوں نہیں فرمایا۔ تو اس چیز سے راوی کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، کیا چیز مقصود ہے، اس بارے میں ہم اس سے قبل مفصل گفتگو کر چکے ہیں، اور خلاصہ یہ کہ یہ عربی لغت کا معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد مزید یہ کہ ناظرین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقیط بن صبیرہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ بات جو ارشاد فرمائی کہ لا تحسبن، تم یوں نہ سمجھنا، کیا نہ سمجھنا، آگے خاموشی اختیار فرمائی، یعنی اپنے جملے کو، اپنی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کرنے کی بجائے صرف اتنا کہنے پر کہ لا تحسبن، تم یوں نہ سمجھ بیٹھنا، تم یوں نہ خیال کرنا، بس یوں ادھوری اور نامکمل بات پر ہی اکتفا فرمایا۔ تو یوں یہ بات سمجھ میں آئی کہ بعض اوقات جملہ پورا کرنے کی بجائے اور بات مکمل کرنے کی بجائے، جیسا کہ عربی میں مثال مشہور ہے کہ العاقل تکفیہ الاشارہ، کہ جو کوئی عقل مند قسم کا انسان ہوا کرتا ہے تو اس کے سامنے لمبی چوڑی بات کی ضرورت اور نوبت نہیں آتی، اس کے لیے اشارہ ہی کافی ہوا کرتا ہے۔ تو یوں آدھی بات کہہ دی اور یوں سمجھا کہ اتنا کہہ دینا کافی ہے، تو بس اسی پر اکتفا کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اصل وہ بات کیا تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لقیط بن صبیرہ کو کہنا چاہتے تھے؟ اصل بات یہی تھی کہ یہ مہمان آئے ہیں، یہ وفد آیا ہے دور دراز کے کسی علاقے سے، اور اتفاقاً اسی وقت یہ صورتحال بھی پیش آ گئی کہ انہوں نے دیکھا کہ چرواہا آیا ہے اور بکری کا نو مولود بچہ لیے ہوئے وہ آیا ہے، اور وہاں مویشیوں کے لیے جو مخصوص جگہ ہے اس میں اس نے دھکیل دیا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ یہ مہمان یہ سمجھیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانور، یہ بکری ہمارے لیے منگوائی ہے، یہ بکری کا بچہ، کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں پڑ گئے اور یہ کہ اس مشقت اور مشکل میں پڑ گئے کہ مہمان آ گئے، کیا بنے گا، ان کے لیے کھانے کا کیا انتظام ہوگا، یہی سوچ کر آپ نے یہ بکری کا بچہ منگوایا ہے ہمارے لیے، ہمارے کھانے کے انتظام کے لیے۔ تو گویا کہ یہ بتانا مقصود تھا کہ پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ انتظام اور یہ جو کچھ تم نے دیکھا یہ تمہاری طرف سے ہمارے لیے تکلیف کا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ بات کیا ہے، دراصل بات یہ ہے إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد فإذا جاء الراعي بصخلة ذبحنا مكانها شاة۔ معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ ہماری 100 بکریاں ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ بکریوں کی اس تعداد میں اضافہ ہو کہ بس 100 ہیں، بس بہت ہیں، کافی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گویا اس میں یہ تعلیم بھی پوشیدہ ہے کہ دنیا داری کے معاملے میں انسان حرص اور طمع اور یہ کہ مزید کچھ مل جائے، زیادہ ہو جائے، زیادہ ہو جائے، یوں ایسی سوچ رکھنے کی بجائے جو کچھ موجود ہے اس پر قناعت کیا کرے۔ ایک تو یہ تعلیم پوشیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو میں، اور اصل بات جو بتانا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مہمانوں کو، وہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس یہ بکریاں 100 ہی رہیں، ان کی تعداد اتنی رہے، اضافہ نہ ہو۔ لہذا ہم نے یہ معمول بنا رکھا ہے کہ جب بھی کسی بکری کا کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، تعداد تو بڑھ گئی، نیا بچہ آ گیا تو 101 ہو گئے، تو ہم یوں کیا کرتے ہیں کہ اس کی جگہ ایک بکری ذبح کر دیا کرتے ہیں تاکہ تعداد، وہ کل تعداد، مجموعی تعداد اتنی ہی رہے، 100، اس سے بڑھنے نہ پائے۔ تو اب یہ بچہ آیا ہے بکری کا، اور ابھی تم دیکھو گے کہ ہم ایک بکری ذبح کریں گے تاکہ تعداد 100 ہی رہے، لہذا تم پریشانی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ تمہاری وجہ سے ہم تکلف میں پڑ گئے، تکلیف میں پڑ گئے، مشقت میں پڑ گئے کہ یہ جانور ذبح کرنا اور بکری کا انتظام کرنا، اسے پکانا وغیرہ، یہ تمہیں پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس بارے میں، کیونکہ یہ تو ہمارا طریقہ ہے کہ جب نیا بچہ بکری کا پیدا ہوا تو اس کی جگہ ہم نے ایک بکری ذبح کر ڈالی، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ تو ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ شاید آج دنیا میں بہت سے لوگوں کا طریقہ اس کے بالکل برعکس ہو کہ گھر میں آیا ہے کوئی مہمان، اب جو کچھ انتظام کیا جا رہا ہے، بلکہ شاید وہ انتظام جو مہمان کی وجہ سے نہیں کیا جا رہا بلکہ ویسے ہی کیا جاتا ہے گھر میں وہ انتظام، شاید بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہوں کہ مہمان کو یوں جتلاتے ہوں اور یوں احسان جتاتے ہوں اور مہمان کے سامنے یوں ظاہر کرتے ہوں کہ جناب یہ سب کچھ آپ کے لیے کیا جا رہا ہے، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کھانا اور یہ جو کچھ بھی ہے یہ آپ کے لیے ہے۔ اپنی طرف سے یوں جتاتے ہیں کہ مہمان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے اس کے لیے کیا کچھ یہ انتظام کر رکھا ہے اتنا زیادہ۔ یوں اپنی شان بنانے کی فکر ہے، لیکن مہمان تو شاید شرمندگی محسوس کرنے لگے کہ میری وجہ سے یہ تو مشکل میں پڑ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ میں کبھی نہ آؤں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ظاہر کیا کہ پریشانی کی بات نہیں ہے، تم نے دیکھا کہ بکری کا بچہ آیا ہے، اس کی جگہ ابھی ایک بکری ہم ذبح کریں گے، تو پریشانی کی ضرورت نہیں کہ ہم مشقت میں پڑ گئے تمہاری وجہ سے، اور تمہارے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے ایسی بات تم نہ سمجھ بیٹھنا، لا تحسبن، کیونکہ ہم تو ہمیشہ ہی ایسا ہی کیا کرتے ہیں کہ جب نیا بچہ بکری کا پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کی جگہ
ایک بکری ذبح کر دیا کرتے ہیں تاکہ تعداد 100 ہی رہے، اس سے بڑھنے نہ پائے، تو یہی معاملہ تھا، یا یہ کہ مہمان کے سامنے یوں ظاہر کرنا مقصود تھا؟ الغرض اصل بات یہ ہے کہ مہمان کو شرمندگی سے بچایا جائے، اسے شرمندہ اور پریشان نہ کیا جائے کہ وہ اس سوچ میں پڑ جائے کہ میری وجہ سے یہ میزبان کتنی مشکل میں پڑ گیا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، فَكَانَ فِي مَا قَالَ لَا تَضْرِبْ ضَعِينَتَكَ كَضَرْبِكَ أَمَتَكَ۔ راوی کہتے ہیں لقیط بن صبیرہ کے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ یعنی یہ بات کہاں سے آ گئی؟ یہ بات یوں آ گئی کہ جو وفود آیا کرتے تھے دور دراز کے علاقوں سے، وہ لوگ دین اسلام کی تعلیمات سیکھنے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کا دین سیکھنے کی غرض سے، تو اس موقع پر وہ لوگ سوالات پوچھا کرتے تھے، ذہن میں جو اشکال ہے، جو شکوک و شبہات ہیں یا دینی مسائل ہیں اور شریعت کے احکام ہیں، وہ دریافت کیا کرتے تھے۔ تو ان کے وفد میں بھی جو لوگ تھے انہوں نے بہت سے سوالات کیے ہوں گے، تو کسی نے کوئی سوال ایسا پوچھا ہوگا، تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تضرب ضعینتک کضربک امتک، اپنی بیوی کو کبھی یوں مار پیٹ نہ کرنا، زد و کوب نہ کرنا کہ جس طرح کنیز کو زد و کوب کیا جاتا ہے۔ یعنی ناظرین، پہلی بات تو یہ کہ کنیز ہے یا غلام ہے یا خادم ہے، تو اسے زد و کوب کرنا، مارنا پیٹنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ مارنے کی بالکل اجازت ہی نہیں ہے۔ اس بارے میں ہم اس سے قبل پڑھ چکے ہیں کہ غلام ہے یا کنیز ہے یا خادم ہے، اس نے کوئی قصور کیا ہے، کوئی حرکت کی ہے، کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو پہلے زبان سے پیار اور محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اسے سمجھایا جائے، وعظ و نصیحت کا راستہ اپنایا جائے۔ نہیں سمجھتا، پھر وہی حرکت کر ڈالی ہے، تو سختی سے سمجھایا جائے۔ پھر بھی باز نہیں آیا تو اب مار پیٹ کی اجازت ہے، لیکن شرعی آداب اور شرعی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے مار پیٹ کی اجازت ہے۔ اور اسی طرح بیوی کا معاملہ بھی ہے کہ اگر بیوی سرکشی دکھاتی ہے، نافرمانی دکھاتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، گھر کا ماحول اس نے خراب کر رکھا ہے، پیار محبت سے سمجھایا جائے۔ اور اگر معاملہ حل نہیں ہوا تو سختی سے سمجھایا جائے، پھر بھی بات نہیں بنی تو بستر الگ کر لیا جائے، پھر بھی معاملہ حل نہیں ہوا، جیسا کہ قرآن کریم میں یہی ترتیب ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع وَاضْرِبُوهُنْ، کہ نصیحت کر کے دیکھ لیا، سمجھا بجھا کر دیکھ لیا، اور یہ کہ بستر بھی الگ کر کے دیکھ لیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب بالکل آخری علاج کے طور پر فَاضْرِبُوهُنْ، کہ اب انہیں مارنے کی تمہیں اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ آخری علاج بالکل ابتدا میں ہی اسی سے کیا کرے کہ مار پیٹ سے ہی ابتدا کر ڈالی ہے، تو یقیناً یہ بہت ہی غلط بات ہوگی۔ تو مقصد یہ ہے ناظرین کرام کہ کنیز ہے یا غلام ہے، اسے بھی مارنے کی اجازت ہے بدرجہ مجبوری، آخری علاج کے طور پر، اور بیوی کو بھی مارنے کی اجازت ہے بدرجہ مجبوری، بالکل آخری علاج کے طور پر۔ لیکن اجازت تو وہاں بھی ہے کنیز کو مارنے کی، اجازت یہاں بھی ہے بیوی کو مارنے کی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ فرق تمہارے ذہنوں میں اور تمہارے انداز میں اور تمہارے رویہ و سلوک میں، یہاں تک کہ مارتے وقت بھی تم اس بات کو نہ بھولنا کہ کنیز کون ہے اور بیوی کون ہے۔
کہ دونوں کو مارنے کی اجازت ہے مجبوری میں، لیکن مارتے وقت بھی یہ فرق نظر آنا چاہیے کہ بیوی کو یوں نہ مارو کہ جیسے کنیز کو مارا جاتا ہے، کہ کنیز کو بھی شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے مارنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب تم بیوی کو مار رہے ہو تب بھی دونوں صورتوں میں فرق بہرحال نظر آنا چاہیے۔ اس فرق کو نہ بھولنا کہ وہ کنیز ہے اور یہ بیوی ہے۔ اور یہ کہ ناظرین یہاں یہ جو تذکرہ آیا کہ کَضَرْبِكَ أَمَتَكَ، یعنی جیسے کنیز کو مارا جاتا ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کنیز ہے یا خادم ہے یا غلام ہے تو بوقت مجبوری اسے مارنے کی اجازت ہے کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی قصور کیا ہے، کوئی گناہ کیا ہے۔ اور یہاں یہ جو عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، تو عنوان بھی یہی ہے کہ الخادم یذنب، کہ خادم نے کوئی قصور کیا ہے تو اب کیا کیا جائے۔ تو گویا کہ عنوان کے ساتھ یہ مناسبت اور یہ ربط قائم ہو گیا کہ کوئی قصور کیا ہے خادم نے یا غلام نے یا کنیز نے، تو بدرجہ مجبوری بالکل آخری علاج کے طور پر اسے مارنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی شرعی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے۔ یہ ربط ہو گیا اس عنوان کے ساتھ۔ اس کے بعد آگے مزید فرمایا وَإِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَبَالِغْ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، یعنی کسی نے کوئی اور سوال دریافت کیا ہوگا طہارت کے بارے میں، نجاست کے بارے میں، وضو اور غسل کے احکام کے بارے میں، تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا استنشقت فبالغ الا ان تكون صائما، جب تم ناک میں پانی ڈالو، یعنی وضو کرتے ہوئے جب کلی کی جاتی ہے پھر ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے، تو فرمایا کہ جب تم ناک میں پانی ڈالو تو خوب اچھی طرح ناک میں پانی چڑھاؤ، فبالغ، خوب زیادہ اچھی طرح صفائی کرو۔ ہاں البتہ یہ کہ اگر تم روزے کی حالت میں ہو، روزہ رکھا ہوا ہے، تب بہت زیادہ پانی ناک میں نہ ڈالا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا اثر حلق میں پہنچ جائے اور روزہ متاثر ہونے لگے، تو وہ الگ بات ہے کہ روزے کی حالت میں ہو تو الگ معاملہ ہے۔ ورنہ یہ کہ اگر روزہ نہیں ہے تو وضو کے دوران جب کلی کی جائے گی اور ناک میں پانی ڈالا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوب اچھی طرح پانی ڈالنا ناک میں، یعنی خوب اچھی طرح صفائی ہو جانی چاہیے۔ تو اس سے ناظرین کرام یہ بات سمجھ میں آئی کہ ناک میں پانی ڈالنا وضو کے دوران یا ویسے بھی ناک کی صفائی، تو اس چیز کا معاملہ چونکہ صفائی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور یہ صفائی، یہ نظافت، یہ طہارت دین اسلام میں اس چیز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ناک میں جب پانی ڈالو تو خوب اچھی طرح پانی ڈالو، یعنی خوب صفائی ہو جائے۔ اور یہ کہ بقول اہل علم ناک کی اگر خوب صفائی ہوگی تو اب وضو کے بعد انسان نماز پڑھے گا، ناک صاف ہوگی تو نماز میں جو تلاوت کرے گا، جو تسبیحات پڑھے گا، تو یہ تلاوت میں اور پڑھنے میں اور تلفظ میں سہولت رہے گی نماز کے دوران۔ ورنہ یہ کہ اگر ناک میں مواد جمع ہے تو تلاوت میں اور تلفظ میں دقت پیش آئے گی، تو یہ بات بھی ہے۔ اور مزید یہ کہ صفائی، کہ یہ مسواک ہے، منہ کی صفائی، دانتوں کی صفائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، کہ یہ جو مسواک ہے اس سے منہ کی صفائی حاصل ہوتی ہے اور اس سے رب کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے، کہ اللہ راضی ہوتا ہے اس انسان سے جو کہ زیادہ سے زیادہ مسواک کا اور صفائی کا اہتمام کیا کرے۔ تو ناک صاف کرنا اس چیز کا تعلق بھی صفائی سے ہے، اور صفائی کی بڑی اہمیت ہے مسلمان کے لیے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔